چلیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب اور خاندان جو ہوتا ہے یہ سب سے پہلے تعارف میں آتا ہے، تو آج کی جمعہ کی نشست میں ہم ان کی ایک تعارفی شخصیت آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ صحابی رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، ایمان لائے، اسلام کو قبول کیا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قومی اور قبیلے کے اعتبار سے بھی ایک شرف، عظمت، منصبی رکھتے ہیں۔ دیار عرب میں مشہور قبیلہ عبد مناف، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نمایاں اور برگزیدہ شخصیات ہیں، تو اس عبد مناف کی دو شاخیں ہیں۔ ایک قبیلہ ہاشم ہے، بنو ہاشم جسے کہتے ہیں، اور دوسرا بنو امیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم کے ساتھ ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلے کے اعتبار سے تعلق بنو امیہ سے۔ اور مزے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ 5ویں دادا پر اکٹھا ہو جاتا ہے، یعنی 5ویں دادا جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب کو جوڑ دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت کی رشتہ داری کی وجہ سے آپ کو خال المومنین بھی کہا جاتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب یہ ہے، معاویہ بن ابی سفیان بن حرب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی، یہاں پر جا کر حضور کے نسب نامہ میں مل جاتے ہیں۔ اور قبائل قریش میں بنو ہاشم کو فضیلت حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کہ آپ کی ذات ببرکت اس قبیلہ سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کی فضیلت اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن ان کے بعد اگر عرب میں قبائل میں کوئی مقام اور مرتبہ رکھنے والا قبیلہ ہے تو وہ قبیلہ بنو امیہ ہے۔ یہ لوگ اسلام سے پہلے بھی، جہالیت کے زمانے میں بھی اپنا ایک مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، خاص کر حرب و ضرب یعنی جنگی معاملات، اس میں بنو امیہ کو برتری اور فوقیت حاصل ہے۔ بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کی والدہ کا نام حضرت ہند بن عتبہ ہے۔ لوگ ہندہ ہندہ پڑھتے ہیں، لفظ ہندہ نہیں ہند ہے، ہند بن عتبہ۔ یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت ہند بن عتبہ بھی اسلام کو قبول کرنے سے پہلے یہ اسلام کے بدترین دشمنانوں میں شمار ہوتا ہے، ان کا، دونوں کا، ابو سفیان کا بھی اور حضرت ہند کا بھی، اسلام کو قبول کرنے سے پہلے۔ یہاں پر ایک چیز آتی ہے، انشاءاللہ آگے میں چل کے عرض بھی کرتا ہوں، کہ آیا اسلام کو قبول کرنے سے پہلے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، کیا وہ اسلام لانے کے بعد ندامت کا یا طعن کا یا اعتراض کا یا تنقید کا کوئی جواز دیتی ہیں کہ نہیں دیتی؟ بہرحال ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل اسلام کی مخالفت میں پیش رہے، لیکن یوم بدر کے بعد حضرت ابو سفیان کو سرداری بھی مل گئی، ان کی طرف آ گئی۔ بدر میں بڑے بڑے سردار مارے بھی گئے اور پھر سرداری ان کے سپرد بھی ہوگی۔
ایک وقت وہ ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے مخالف ترین دشمن ہیں، لیکن ایک وقت یہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ جو آج امان چاہتا ہے فتح مکہ کے موقع پر تو وہ ابو سفیان کے گھر میں شامل ہو جائے، وہاں بیٹھ جائے، وہاں داخل ہو جائے تو اس کو امن مل جائے گا۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کرنے سے پہلے جو معاملات و حالات و واقعات اسلام کی مخالفت میں آئے، اب اسلام لانے سے پہلے کئی بہت سارے لوگ ہیں جن سے ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اسلام کی مخالفت ہوئی۔ اس معاملے میں کوئی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو اکیلے تھوڑا ہے۔ ہدایت ملنے سے پہلے کس سے غلطی نہیں ہوتی، کوتاہی نہیں ہوتی؟ بندہ ہوا تو گمراہی میں، جہالت میں ہوا، اللہ کی نافرمانی میں تو شامل ہو گیا۔ جب اسلام قبول کر لیا اس کے بعد ان کے کردار کو زیر بحث لاؤ کہ انہوں نے پھر اسلام کی جو خدمت کی ہے اس کی مثال پیش کرو۔ بھائی مانا کہ آپ سابقہ زندگی کو لیں جو اسلام سے پہلے کی، لیکن کچھ لوگوں کو صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں سے بس عداوت ہے، دشمنی ہے، انہوں نے ان کی مخالفت کرنی ہی کرنی ہے، ورنہ تاریخ میں تو بہت سارے واقعات دیکھیں۔ ایک سفیان بن حرب ہے، حرب بن امیہ، اور ایک سفیان بن حارث قریشی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں ہیں، اور وہ بھی اسلام سے پہلے اور بڑے غضب کے شاعر ہیں۔ اپنے اشعار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، اسلام کی ہجو، یہ ان کا مشغلہ تھا۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اشعار میں سفیان بن حارث کو جواب دیتے تھے، تردید کرتے تھے۔ تو اب وہ اسلام لے آئے، ان کے اوپر کوئی تنقید نہیں، ان کے اوپر کسی قسم کا اعتراض نہیں کہ وہ پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاء کا سبب اور ذریعہ بنتے، اعزاء پہنچاتے، تکلیف دیتے، اشعار میں ہجو کرتے، لیکن وہاں نہیں۔ اعتراض ہے تو کس پر؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد پر۔ تو یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ دل کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، یہ دل کالا اور سیاہ ہو چکا ہے کہ صرف ایسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عداوت اور دشمنی کو مولتا ہے اور اعتراض کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اسلام سے پہلے جو گناہ ہو چکے، اسلام قبول کر لیا تو اسلام اور سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب اسلام قبول کرنے سے پہلے والے اعمال سے مغفرت کا، نجات کا پروانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے دلوا دیا ہے، تو اب اس کے بعد کون ہو سکتا ہے کہ جو ان چیزوں کو اٹھا کر جو ہے وہ قابل اعتراض سمجھتا ہو؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ بولو بھائی، کیا نہیں ہے؟ ایمان نہیں ہے۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، کیونکہ صحابی سے تکلیف صرف کافر کو ہوتی ہے، مومن مسلمان کو بولو بھائی نہیں ہوتی۔ تو اب ان چیزوں کو اٹھا کر جو جہالت کے زمانے میں اسلام مخالفت کام ہوئے، ان کو اٹھا کر اسلام قبول کرنے کے بعد کہنا کہ ابو سفیان تو ایسا تھا ایسا تھا، یہ ابو سفیان کا نقصان نہیں، یہ اپنی ذات کا نقصان ہے۔ ابو سفیان پر اعتراض کرنے سے اس کے معاملات میں کوئی بھی کمی پیشی نہیں آ سکتی، ہاں اعتراض کرنے والا خود گمراہی کے دلدل میں جا چکا۔ بہرحال یہ ابتدائی میں حالات بیان کر رہا تھا، اس لیے میں نے کہا آج کے جمعہ میں انہی دو شخصیت یعنی ان کی والدہ اور والد محترم کے اوپر چند معروضات پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون جی بولیے؟ حضرت ہند۔ آپ کو پوچھے یہ حضرت ہند کون ہے تو یہ کہنا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ گرامی۔ کون ہے بھائی؟ والدہ گرامی، اور ہندہ نہیں، لفظ کیا ہے؟ ہند ہے، لفظ کیا ہے؟ ہند ہے۔ یہ بھی میں نے عرض کیا کہ اسلام کو قبول کرنے سے پہلے اسلام کی بڑی سخت ترین مخالف عورت تھی، بہت سخت تھی،
لیکن اسلام قبول کر لیا۔ ابن عساکر نے 3 قسم کے واقعات ان کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنائے۔ بہرحال میں اختصار لے کر چاہ رہا ہوں۔ 3 قسم کے واقعات تاریخ دمشق ابن عساکر میں موجود۔ خواب دیکھتی رہی۔ ایک خواب دیکھا کہ سورج ہے، اس کی روشنی ہے، لیکن میں اس سے کوئی اس کی حرارت کو محسوس نہیں کر سکتی، اس سے فائدہ نہیں لے سکتی۔ نمبر 2، ایک دیکھا کہ جہنم کے کنارے پہ کھڑی ہوں، ہبل ہے اور یساف نامی بت ہیں، یہ مجھے دونوں بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، جہنم میں داخل ہونے کا کہہ رہے ہیں۔ میں بالکل گرنے ہی لگی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں میرا پیچھے سے کرتا پکڑا، قمیض پکڑ لی اور مجھے بچا لیا۔ تو یہ واضح اشارے تھے کہ ہدایت کی طرف جاؤ، اللہ تمہیں ہدایت کیا ہے، دینے والا ہے۔ بہرحال یہ خوابات دیکھے اور پھر اپنے شور کے بعد ایک رات بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئیں اور قرآن میں فبایعوہن، ان سے بیعت لی گئی، اور بیعت کی جہاں علماء نے مبایعات کو بیان کیا ہے کن کن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، اور فتح مکہ کے موقع پر ان میں ان کا نام موجود ہے۔ تو یہ بیعت کرنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، اور اس کے بعد ایک دن اپنی خادمہ کو کچھ تحفے اور ان میں بکری کے بنے ہوئے 2 بچے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے۔ تو اس خادمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس پہنچ کر آپ سے اجازت طلب کی، اندر گئی، وہ پیش کی، کہاں سے آئی؟ فرمایا کہ میں ہند کی خادمہ ہوں، ابو سفیان کی بیوی ہے، میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی خادمہ ہوں، لونڈی ہوں، ان کی باندھی ہوں ان کی۔ تو یہ انہوں نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ تو آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ ان کے جانوروں میں بھی برکت عطا فرمائے، مال میں بھی اور اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے۔ تو فرماتے ہیں وہ کہا کرتی تھی کہ یہ میری اولاد کا بڑھ جانا، میرے مال اور ثواب کا بڑھ جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور آپ کی دعا کی قبولیت کے اثرات ہیں۔ اب میں نے عرض کیا کہ جس طرح ابو سفیان مخالف تھے، ویسے ہی کیا تھی حضرت ہند بھی اسلام کی مخالف تھی۔ تفصیل نہیں عرض کر رہا۔ جنگ احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، بہت بڑا ایک واقعہ ہے، اور اس میں ایک چیز یہ بھی ذکر کی جاتی ہے اور ان سے روایت بھی ہے کہ مسئلہ کیا بہت سارے مسلمانوں کا، میں نے گلے ناک کان کاٹ دیے، اور یہ ہے کہ آپ نے یعنی اسد الغابہ میں یہ روایت لکھی گئی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا کلیجہ نکال کر چبایا، نگل نہیں سکی۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے آج تک کچھ فتاوی جات میں ہے، یہ لکھا گیا ہے دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ جو گوگل پہ، وہاں بھی ہے کہ یہ واقعات 2 کتابوں میں ہیں، اور وہ کتابیں معتبر ہیں صحابہ اکرام کے حوالے سے، تو یہ لہٰذا یہ واقعہ صحیح ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ اگر صحیح ہے تو پھر بھی حضرت ہند پر اعتراض کا موقع بولو بھائی نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلام کو قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اسلام کو قبول کرنے سے کیا ہے بھائی؟ بولو، پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام سے پہلے، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے جو معاملات ہوگے وہ سب کیا ہوگے؟ مٹ گئے۔ اسلام کو قبول کرنے سے وہ ختم ہو گیا سلسلہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کو نقل کرنے والے نام یاد رکھیں، واقدی جیسے مورخین ہیں، اور واقدی نامی جیسے مورخین جو ہیں، ان کے بارے میں ہمارے علماء محدثین کی رائے درست نہیں ہے کہ یہ لوگ کچھ بات ہوتی ہے اور کچھ بنا کر لکھ دیتے تھے تاریخ کی کتابوں میں۔ تو لہٰذا ایسا کوئی واقعہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہی نہیں ہے کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا ہو۔ اور سب سے بہترین بات جو دل و دماغ کو لگتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک بس بنائی ہوئی افسانہ نگاری کہانی ہے کہ حضرت ہند نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ کیا کیا جی؟ چبایا ہے۔ تو ایسی کوئی بات سند اگر ہو تو پھر بھی لعنت کا جواز نہیں ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا نا لیغیظ بہم الکفار، کہ صحابہ کے مخالف کے دل میں دشمنی ہے، اس کا دل سے نفاق کا مرض ہے، بیماری ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ پھر بھی کچھ احباب ان پر لعنت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لعنت کرتے ہیں حضرت ہند پر، اور یہ جی کہ جی درست نہیں ہے۔ بلکہ خود امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے اپنی تعلیمات میں لکھا ہے لوگوں لعنت مت بھیجو کسی پر، شخصی لعنت مت بھیجو کسی پر،
کیوں؟ فرمایا کہ جب لعنت کرنے والا لعنت کرتا ہے وہ لعنت اٹھتی ہے، جس پر لعنت کی گئی اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو اس پر پڑ جاتی ہے، اگر وہ مستحق نہیں ہے تو یہ لعنت لوٹ کر لعنت کرنے والے پر کیا ہو جاتی ہے؟ آ جاتی ہے۔ بس بھئی آج کی جمعہ کا خلاصہ یہ آ گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ